تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. माशाअल्लाह कसीदा गौसिया के लिए साहिबजादा अताल मुस्तफ़ा साहिब रिजवी वो तशरीफ लाए हैं, कसीदा गौसिया पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व मम्मइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमि व बारिक व सल्लम सल्ली अलैहि। सकानिल हुब्बु कासतिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली सअत व मशत लिनहवी फी कुहुसिन फहिमतु बिसुकरती बैनल मवाली फकुल्तु लिज़ाइरिल अक्ताबिल उम्मु बिहाली वदखुलू अंतुम रिजाली वहुम्मु वशरबू अंतुम जुनूदी फसाकिल कौम बिलवाफी मलाली शरिबतुम फुदलती मिन बअदि शुक्री वला निलतुम उलुव्वी वत्तिसाली मकामुकुमुल उला जमअन वलाकिन मकामी फौककुम मा ज़ाल आली अना फी हदरति तक़रीबि वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली
أنا البعزي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عدي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال فأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأكتاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري في نار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منا شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأكسر عن جدالي مريدي همة واشتا وغني وافعل ما تشاء فالاسم آلي مريدي لا تخف الله ربي أتاني رفعة نلت المنال تهول في السماء والأرض دكت وشاؤوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت كتبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللوالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتسريف حالي نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت المنال مريدي لا تخفاش فإني أزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمقدى مقامي وأقدامي على أنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي تقلبني ولا تردد سؤالي أغثني وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي تقلبني ولا تردد سؤالي أغثني ومرشدي أمدا بحالي الغياث الغیاث اے زبدہ اللہ وینکبہ شیر خدا حاجات مارکم روایات یا غوث اعظم الغیاث ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دار مما المدد یا غوث اعظم پیر ماں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صل عليه یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے
علم حق دے باکرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے بیر معروف و سری معروف دے بے خسری جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے بیر شبری شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرا کا صدقہ کر غم کو فراد حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سادزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے آسن اللہ لہم رزقن سے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محی جعفرہ کے واسطے تور عرفان علو حمد و ثنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بیر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیاء روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کرامت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر الاولیاء کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے ابو الحسین احمد نوری ضیاء کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے بیر امجد کر عطا مجھ کو رضائے مصطفیٰ اور شریعت کی بہار مصطفیٰ کے واسطے یا الہی سردر آمد پہ ہو وقت اجل یا الہی سردر آمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارزا کے واسطے فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا 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 مرشدی ابو الفیض باصفا کے واسطے نور عشق مصطفیٰ سے جان و دل ہو مستری نور عشق مصطفیٰ سے جان و دل ہو مستنی نور عشق مصطفیٰ سے جان و دل ہو مستنیر سیدی مخدوم نور المصطفیٰ کے واسطے صدقہ ان آیان کا دے چھین عز و علم و عمل عفو عرفا عافیت ہر ایک گدا کے واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والعلم والحکم وبارک وسلم. ماشاءاللہ
شیخی و سندی و مرشدی جانشین حضور محدث ابدالوی حضور الحاج صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ صاحب رضوی، آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے آپ ماشاءاللہ دعا فرمائیں گے، اختتامی دعا۔ تو جو اب آپ نے پڑھا ہے اب آپ وہ بھی ملک کر دیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ یہاں پر 1 مرتبہ لم شریف، 3 مرتبہ کل شریف اولا خدروشی پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے ملک کر دیں۔ اللہم صلی سیدنا الحمدللہ یا کلام قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے رب کریم عرس مبارک کی اس نورانی محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم ہماری خطائیں معاف فرما، مولا کریم ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے رب کریم نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم مبارک محفل عرس مقدس کی محفل ذکر کی برکت سے اے رب کریم تمام دعا کرنے والوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم سچے دل سے اپنے زندگی بھر کے گناہوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اے رب کریم ہماری توبہ قبول فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ خطائیں معاف فرما کر ہمیں نیکی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جو بھائی بیمار ہیں انہیں صحت، شفا، تندرستی و عافیت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں مالک و مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں مالک و مولا انہیں خوشحالی نصیب فرما۔ جتنے حضرات دور و نزدیک سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے خرچ کر کے اے میرے رب کریم تیرے ایک مقبول و محبوب بندے حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس میں یہ حاضر ہوئے، سب کی حاضری قبول فرما۔ سب آنے والے پیر بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو حضرات کسی وجہ سے نہیں آ سکے اے رب کریم ان کی بھی خیر فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں اس آستانہ عالیہ سے وابستہ حضور کے غلام موجود ہیں اے رب کریم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سب کے حق میں دعا کرتے ہیں رب کریم سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ جو نیک مرادیں، نیک دعائیں، نیک تمنائیں لیے ہوئے تیری بارگاہ میں اپنے گناہگار ہاتھ تیری رحمت کی امید پر پھیلائے ہیں اے رب کریم ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے رب کریم ہماری دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما۔
مولا کریم موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمانا، ہم سب کے ماں باپ کو بخش لے، ہم سب کے بہن بھائیوں کو بخش لے، ہماری اولادوں کو نیک فرما۔ مولا کریم اس محفل پاک میں جن جن حضرات نے کلام مجید پڑھ کر مختلف منزلوں کا ورد کر کے اسماء الحسنہ کا ورد کر کے ثواب میرے مل کیا، درود پاک پڑھا، کلمات طیبات پڑھے اور اوراد و وظائف کا ثواب میرے مل کیا، ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا، ذکر اذکار کا اہتمام کیا گیا، اس عرس مقدس کی جملہ تقریبات کے امور خیرہ کا ثواب اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین، آپ کی تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جمیع اولاد رسول، جمیع آل رسول، اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہوں میں اے رب کریم ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، میرے مالک و مولا قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امت کے تمام اولیاء کاملین کی ارواح طیبات کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد غوث الثقلین میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضور غوث اعظم تاجدار بغداد کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری علیہ رحمت و رضوان کی روح مبارک کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے رب کریم، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس عرس مقدس کی محفل پاک کے تمام امور خیرہ کا ثواب برحان العارفین ولی کامل حضرت ابو الفیض محدث عبدالوی علیہ رحمت و رضوان کی روح مبارک کو آج کی اس کی تمام تقریبات کا ثواب بوسیلہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیش کرتے ہیں، مالک و مولا قبول فرما۔ آپ کے مزار پر انوار پر، آپ کے آستان عالیہ پر صبح قیامت تک رحمتوں کی برکھا نازل فرما۔ اے رب کریم عرس سراپا قدس کی برکت سے تمام حاضرین، تمام حاضرات کی نیک دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما۔ اے مولا اس عرس شریف میں آنے والا کوئی بھی خالی نہ جائے، دور و نزدیک سے جتنے اہل محبت آئے، عرس شریف میں ڈیوٹی دی، لنگر شریف کی خدمت کی، اے رب کریم سب اہل محبت کو، سب پیار کرنے والوں کو اپنی شان کرم کے لائق جزائے خیر عطا فرما۔ سب محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، ارادت مندوں، عقیدت مندوں کو مولا سب کی عزت میں، آبرو میں، جان مال کی حفاظت فرما۔ مولا کریم سب کی روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ جتنے گناہ گار ہاتھ رب کریم تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، سب کی روزی میں، سب کے کاروبار میں، سب کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے رب کریم اس محفل میں آنے والا کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اے میرے رب کریم فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تیری بارگاہ میں گناہ گار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب کریم فلسطین و کشمیر کے مجاہدین کو آزادی کی تحریک میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے رب کریم القدس مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کی سازشوں سے عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ شہدائے فلسطین، شہدائے کشمیر کے درجات بلند فرما۔ مولا کریم جو زخمی ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، اپنی تائید فرما، اپنی نصرت فرما۔ اے رب کریم پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم اس پاکستان کے خطے کی حفاظت فرما۔ مولا کریم دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام اور نامراد فرما۔
مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت نصیب فرما، بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ شریف نصیب فرما، مدینہ پاک کی بادب حاضری و زیارت نصیب فرما۔ اے رب کریم کرم فرما، فضل فرما، مرنے سے پہلے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے۔ اے رب کریم تو سب دعا کرنے والوں کے دلوں کا حال جانتا ہے، سب کی کیفیات سے آگاہ ہے۔ اے رب کریم جتنے بھی ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہیں تجھے تیری عزت کا واسطہ، مولا کریم تیری کبریائی کا واسطہ، اپنی شان عظمت کے لائق سب حاضرین کی مرادیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا ستار، یا غفار، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما، اس آستان عالیہ کو صبح قیامت تک آباد فرما، دارالعلوم کو، مسجد کو اے اللہ قیامت تک آباد فرما۔ میرے برادران گرامی، حضرت علامہ محمد نور المجتبیٰ صاحب قبلہ شیخ الحدیث، آپ کو صحت و تندرستی، عزت اور آبرو اور سلامتی والی مولا صحت عطا فرما۔ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے ہمارے پیارے بھائی قبلہ شازی صاحب کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اے رب کریم تیرے فضل کے امیدوار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، تیری رحمت، تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے تیرے دروازے پہ جھولیاں پھیلائی ہیں۔ اے اللہ خالی نہ لوٹانا۔ ہمارے برادران گرامی محمد فیض اللہ فیضی صاحب، مولا کریم الحاج عطاء المصطفیٰ صاحب، صاحبزادہ علامہ محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب، سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم سب کو برکات دارین عطا فرما۔ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں، اے رب کریم صاحب عرس کے فیض و برکات سے سب کو نیک صالح فرزند عطا فرما۔ جن کی بیٹیاں بیٹے نہیں، رب کریم انہیں ولی صفت بیٹے عطا فرما۔ اے رب کریم مدینہ پاک کی حاضری و زیارت نصیب فرما۔ خواب میں آقا کریم علیہ السلام کا جلوہ زیبا دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تیرے فضل، تیرے کرم کے امیدوار ہیں۔ اے مالک و مولا موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے رب کریم ہر طرف دین کی بہاروں کو پھیلا دے، دین کی بہاروں کو پھیلا دے، دین کی محبت عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کے ساتھ وابستہ کر دے۔ اے اللہ تجھ سے تیرا نور معرفت مانگتے ہیں، ہمیں اپنا نور معرفت عطا فرما۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کا ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے، ہمارے قلب روشن فرما دے، ہمیں تقوی عطا کر، ہمیں تقوی عطا کر، تقدس عطا کر، طہارت عطا کر۔ مولا جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا، کہلوایا، پیغام بھیجے، اندرون ملک بیرون ملک جتنے بھی اس آستان عالیہ محدث ابدالوی سے وابستگان ہیں، سب کی خیر، سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کی نیک مرادیں، سب کی دعائیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام بیماروں، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ سب کے حق میں دعا کرتے ہیں، جس کسی نے کہا، کہلوایا، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، پڑے جب مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی میں بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے رب کریم حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کرم فرما، فضل فرما۔ تمام حضرات اپنی دعائیں، اپنی مرادیں، حاجتیں دل میں رکھ کے اپنے رب کا نام جپیں، اپنے اللہ کو پکاریں۔ اللہ اپنے مقبول و محبوب بندوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ محبت سے کہہ دیجئے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اے رب کریم تمام کی دعائیں قبول و منظور فرما۔
ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه وقاسم رزقه ومظهر لطفه سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ 2 منٹ سب حضرات بیٹھیں۔ کوئی بھی میرا بھائی پیر بھائی نماز کے بغیر نہیں جائے گا۔ یہ مت کہیں کہ آگے رستے میں پڑھ لیں گے، سب کو اجازت ابھی نہیں ہے، ابھی نماز با جماعت پڑھیں گے۔ کوئی بھی پیر بھائی نماز کے بغیر نہیں جائے گا۔ مسجد کے باہر سڑک پر صفوں کا نماز کا انتظام ہے، ابھی نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اس میں ذات اللہ کا ذکر ہوگا، اور مختصر حلقہ ذکر کے بعد پھر آپ سب کو اجازت ہوگی۔ جن حضرات نے کھانا نہیں کھایا وہ سب بھائی کھانا کھا کے جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جگہ بہت تنگ پڑ گئی ہے، اور شریف پہ بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، سارے لوگ مسجد کے اندر نہیں آ پاتے۔ جتنا مجمع مسجد کے اندر تھا اس سے 3 گنا مجمع بازار پہ سڑکوں پہ لوگ پھر رہے تھے کہ جگہ نہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ لنگر شریف کا انتظام میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف صفدر آباد روڈ پر جامع مسجد رضا کے بالکل متصل آپ کا مزار شریف ہے، اور وہیں مزار شریف کے قریب ہی لنگر شریف کا وسیع و عریض انتظام ہے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا میری ان سے گزارش ہے کھانے کے بغیر نہ جائیں، اور آپ کو عرس کے دوران ظاہر ہے طویل سفر کر کے آئے ہیں، واپس کر کے جانا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، خیر و عافیت سے اللہ آپ کا سفر مکمل فرمائے، منزل مقصود تک پہنچائے۔ صبح کا درس جو ہے وہ ضرور ذہن میں رکھیے، صبح جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ یہ یاران طریقت ایک آئی ڈی ہے، جو دربار شریف کی آئی ڈی تو نہیں وہ، لیکن ہمارے مخلص محبین وہ اسے آپریٹ کرتے ہیں، وہی سارا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزا دے جو خود تکلیف اٹھاتے ہیں، مگر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آستانہ عالیہ سے متعلقہ جتنے پروگرام ہیں وہ آپ تک وہ لائیو پہنچائیں۔ تو جن حضرات کے علم میں نہیں وہ نوٹ کر لیں، اور جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہوں ان کو بتائیں کہ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے یاران طریقت پر خطبات جمعہ، درس قرآن اور ان تمام تقریبات کا آپ کو گھر بیٹھے وہ سارے بیانات بھی آپ سن سکیں گے، اور جو سرگرمیاں ہیں دینی وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تمام پیر بھائی فیس بک پر آئی ڈی ہے یاران طریقت۔ کیا آئی ڈی ہے؟ سارے بولیں یاران۔ اسے لکھ لیں اور اپنے دوست احباب کو بتائیں۔ جمعے کا خطاب جو ہے وہ لائیو چلتا ہے میرا، وہ ہمارا ٹائمنگ ہے تقریباً 12:30 بجے 35 منٹ پر بیان شروع ہو جاتا ہے، زیادہ بھی لیٹ ہو تو 40 منٹ پہ 45 سے پھر اس سے زیادہ نہیں، 1:30 بجے تک بیان ہوتا ہے، اس لیے جمعے کا بیان بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور پھر درس قرآن کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ جن مقامات پر شروع ہے وہ بھی لائیو چلتا ہے، ایک تبلیغ کا حصہ ہے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ باہر دروازے پر ادارہ نور الاسلام کے لٹریچر اس کی مطبوعات وہ پڑی ہوئی ہیں، اس کو آپ دیکھیں، جو آپ کی پسندیدہ موضوع کی کوئی کتاب ہو تو وہاں سے وہ لے جائیں تاکہ دین کی روشنی زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ دربار عالیہ سے جو سماہی مجلہ جان رحمت شائع ہوتا ہے وہ بھی آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جن حضرات کو وہ نہیں ملتا وہ دربار شریف رابطہ کریں، اور 3 ماہ کے بعد جامع رحمت کا بھی مطالعہ کیا کریں۔ اب بھی جامع رحمت کا جو اکتوبر کا شمارہ ہے تازہ، کچھ ایسے نئے پیر بھائی ہیں جو حضرت محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو وہ پچھلے جمعے کے نوائے وقت میں بھی آپ کا مضمون چھپا، اور روزنامہ آواز میں مختلف اخبارات میں بھی مضمون چھپا ہے، وہ سارے مضامین آپ کو یاران طریقت آئی ڈی پہ آپ کو وہ مل جائیں گے۔ اور اس اکتوبر کے جان رحمت میں محدث عبدالوی کی حیات مبارکہ کے خاکہ جو ہے، چند ضروری چیزیں جن کے علم میں آنا ضروری ہے وہ اس میں مضمون لگا دیا گیا ہے۔ آپ کی سوانح عمری جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے، اور ایک کتاب ہے محدث عبدالوی 5 کی شخصیت 5 آئینوں میں،
جو ابھی پہلے خطاب کر کے گئے علامہ محمد اسلم رضوی صاحب، انہوں نے شاکوٹ میں جو ہمارے شاکوٹ کے مریدین احباب ہیں وہ ہر سال شوال کے دوسرے جمعے والد صاحب کا عرس کرتے ہیں ہر سال. اس میں علامہ محمد اسلم رضوی صاحب نے صرف محدث ابدالوی کی شخصیت پر سارا بیان کیا تھا. وہ باقاعدہ پورا بیان ان کا کتاب میں چھپ چکا ہے، اتنی سی موٹی کتاب ہے محدث ابدالوی کی شخصیت 5 آئینوں میں. آپ کی وہ سوانح عمری کے بھی واقعات ہیں. یہ تمام کتابیں مکتبے پہ آپ کو باہر دستیاب ہوں گی، وہ کتابیں بھی لیجئے، اور جان رحمت ماہانہ جو ہے وہ بھی آپ کو بار اسٹال پہ مل جائے گا. تو یہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے. جن پیر بھائیوں نے صبح کا بیان نہیں سنا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک دفعہ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت پر محیط وہ بیان ہے اور بڑا ہی تربیتی اور اصلاحی بیان ہے، اس کو ضرور سنیے. اور جہاں دوسرے احباب تک یہ پروگرام، یہ بیانات، یہ دروس قرآن اپنے دوستوں کو شیئر کیا جائے تاکہ روشنی زیادہ پھیلے. میں نے اپنے احباب کو ایک دفعہ ایک پیغام دیا تھا، وہ آج عرس میں وہی پیغام ہے. اصل پیغام تو وہ فجر میں نے دے دیا، اور حضرت محدث ابدالوی کی شخصیت پر فجر میں بھی گفتگو ہوئی. اب ایک پیغام ہے جس کے لیے گھر جا کر آپ نے وہ کام کرنا ہے پورا سال. وہ کیا ہے؟ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو. سب کہیں جو سیکھا ہے دیے سے دیے کو جلاتے چلو. جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. بہت سے احباب کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے نعت شریف پڑھنے کا موقع دیا جائے، مجھے تقریر کا وقت مل جائے. سارے ہمارے پیر بھائی بہت سبھی عالم مقرر خطیب ہیں ماشاءاللہ، تو عرس شریف کا جو وقت ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے. دوسرا میرا ایک شروع سے طریقہ ہے، جیسے لوگ وقت گزارتے ہیں نا، آپ جو ہماری محفلوں میں آتے ہیں، میں نے وقت گزاری کبھی نہیں کی. کبھی اس بچے کو لگاؤ، کبھی اس کو لگاؤ، اس کو بھی پڑھا لو، اس کو بھی پڑھا لو، وہ آیا اس کو بھی پڑھا لو، وہ ناراض نہ ہو جائے. تو ہمارے پروگرام ان بیلنس ہو جاتے ہیں اور بہت لیٹ تک رات کو چلتے ہیں. اس لیے ٹو دی پوائنٹ بات بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ، پروگرام بھی ذرا ترتیب سے چلاتے ہیں. تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ میری کوشش تھی کہ ہر سال لیٹ ہو جاتے ہیں، اس دفعہ بڑی جلدی ہم فارغ ہو گئے ہیں. میرا یہی مقصد تھا کہ سردی میں عصر کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی بھائی نماز کے بغیر نہیں جائے گا. اذان ہو چکی ہے، صلاۃ بھی پڑھی جا چکی ہے. اب بالکل میں محراب کی طرف جا رہا ہوں، جماعت کھڑی ہوگی، سب حضرات باجماعت نماز پڑھیں. جن کو جگہ مسجد نہ ملے اوپر برآمدے میں جگہ ہے، مسجد کی گیلری میں باہر سے سیڑھیاں جا رہی ہیں، اوپر جگہ ہے، اور سڑک کے اوپر بھی نماز کا انتظام ہے. اور بعض سے پیر بھائی ملاقات سے رہ جاتے ہیں، تو ملاقات کے بغیر نہ جائیے. آپ آئے ہیں تو میں آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں. محراب میں نماز کے بعد میں بیٹھوں گا اندر ہی محراب میں، سب سے ملاقات ہوگی، مل کے جائیے. اور پھر نماز کے بعد جو ذکر ہوگا اس ذکر کے اندر ضرور شامل.